السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. محترم حاضرین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو وقتاً فوقتاً دین کی معلومات حاصل کرنے والا، دین کو سننے والا، دین کو سنانے والا مسلمان بنایا. دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو انسان اپنی مشغولیات کو لے کر، اپنی مصروفیات کو لے کر اس دنیا میں بہت زیادہ مشغول رہتا ہے. خاص طور پر دنیاوی مسائل کو لے کر انسان اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی مشغولیات سے اگر فارغ ہو تب وہ اللہ کی عبادت کرے. لیکن شریعت کہتی ہے کہ تم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں صرف اور صرف اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اسی کے سامنے سجدے، اسی پر بھروسہ، اسی پر یقین رکھنے کے لیے اس دنیا میں تمہیں بھیجا. اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. پوری تاکید اور پورے حصر کے ساتھ یہ کہا گیا، میں نے انسان اور جن کو پیدا کرنے کا مقصد الا لیعبدون، صرف اور صرف میری عبادت ہے. محترم حضرات، عبادت مقصد حیات ہے. عبادت انسانی زندگی کا ایک راز ہے، اور یہ عبادت انسانی زندگی کے آخری لمحات تک چلنے والا یہ سفر ہے. اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. لوگو، اللہ رب العالمین کی عبادت جب تک تمہاری آنکھیں بند نہ ہو جائے اس وقت تک تم کو کرتے رہنا چاہیے. لہذا اللہ رب العالمین کی یہ عبادت کسی موسم کے ختم ہونے کی وجہ سے، کسی مہینے کی ختم ہونے کی وجہ سے، کسی کے وفات کی وجہ سے، کسی کے انتقال کی وجہ سے، کسی کے وفات پا جانے کی وجہ سے، کسی کے ختم ہونے کی وجہ سے یہ ہماری زندگیوں سے عبادت ختم نہیں ہو جاتی. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاتے ہیں. عمر جیسی شخصیت جس کو اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا علم میں اور ہنر میں، یا عمر کے اندر صلاحیتیں اتنی زیادہ ہیں، اگر میرے بعد نبی بنائے جاتے کوئی تو وہ عمر ہوتے. فہم و فراست کے شہسوار عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب یہ سنتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، عمر بے نیام اپنی تلوار کو بے نیام کر لیتے، تلوار نکال لیتے اور کہتے اگر کوئی یہ کہے کہ میرے حبیب، میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، میں اس کی گردن مار دوں گا. انہیں برداشت نہیں تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان جو ہے مفقود پائے، غیر حاضر پائے. لہٰذا عمر بھی غصے میں ہیں. ایسے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پردہ اٹھاتے یا چادر اٹھاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بوسہ دیتے ہیں. ابو بکر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم آپ پر دو موت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی آپ کا انتقال ہونا یقینی ہے. چنانچہ ابو بکر عیسیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر آتے ہیں. کیا دیکھتے؟ عمر میرا دوست جو ہے غصے میں ہے،
لوگوں کے ساتھ ان کے سامنے تلوار ہے، غصے میں ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سبحان اللہ ممبر رسول پر چڑھتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خطبے میں کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اے لوگوں سن لو، جو محمد کی پوجا کر رہا تھا یا محمد کی وجہ سے نمازیں پڑھ رہا تھا یا محمد کی وجہ سے قرآن پڑھ رہا تھا یا محمد کی وجہ سے مسلمان تھا، کان کھول کر سن لو فإن محمدا قد مات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، وفات پا چکے۔ ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا تھا، ومن کان یعبد اللہ فہو حی لا یموت، رب العزت کی ذات ایسی ہے جو کبھی وفات نہیں پاتی، جسے موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ یاد رکھو، جو اللہ کی عبادت کر رہے تھے وہ اللہ رب العالمین کبھی اسے موت نہیں آتی۔ پھر یہ آیت پڑھتے وما محمد الا رسول، محمد کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول سے پہلے بھی کئی رسول گزرے۔ افإن مات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، اے لوگوں بتاؤ، اے صحابہ کی جماعت بتاؤ، اگر نبی قتل کر دیے جائے یا وفات پا جائے، کیا تم دین سے منہ موڑ دو گے؟ کیا تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ سبحان اللہ، آخری ٹکڑا اللہ رب العالمین اپنی بے نیازی کا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ۔ اور یاد رکھو لوگوں، سن لو، ساری کائنات مل کر اللہ کی بغاوت کرنے لگ جاؤ، لن يضر اللہ شیئا، اللہ رب العالمین کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، لن يضر اللہ شیئا، اللہ رب العالمین کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مختصر الفاظ میں امت کو یہ سبق دیا، لوگوں موسمی مسلمان نہ بنو، کسی شخصیت کی وجہ سے مسلمان نہ بنو، صرف ایک مہینے کے روزے یہ مسلمان کی علامت نہیں، کسی انسان کی وجہ سے اسلام میں رہنا یہ مسلمان کی علامت نہیں، کسی وجہ سے عمل کرنا یہ مومن کی علامت نہیں۔ اللہ کے نبی بھی وفات پا گئے، اللہ زندہ ہے۔ لہٰذا لوگوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آج رمضان کی وجہ سے ہماری مسجدیں بھری ہوئی تھی، رمضان کی وجہ سے ہم روزے رکھے ہوئے تھے، رمضان کی وجہ سے ہم قرآن پڑھ رہے تھے، رمضان کی وجہ سے ہم صدقہ و خیرات کر رہے تھے، لہٰذا رمضان ختم ہماری نیکیاں ختم، رمضان ختم ہماری نیکیاں ختم۔ یاد رکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نصیحت فإن اللہ حی لا یموت، رب العالمین جو تمہیں رمضان میں دینے والا تھا غیر رمضان میں بھی وہی رب ہے جو تمہیں دے گا۔ رب کے رزق کے دروازے وہی ہیں جو رمضان میں تھے، رمضان کے بعد بھی تم مانگ کر دیکھو، صحت مانگو، اولاد کو مانگو، اپنے ضروریات مانگو، جو چیزیں رمضان میں مکمل ہو رہی تھی اللہ کی قسم دوسرے وقت بھی اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ محترم حضرات، انسان عمل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ آج کے دور میں انسان عمل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، جیسے ہی رمضان آئے یہ موسم جس کی وجہ سے عبادت کرتا ہے، یا نہیں تو پریشانی آ گئی یوٹرن مار کے پھر اللہ کے پاس آتا ہے۔ حضرات یاد رکھے منافقوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، لوگوں منافق بھی نماز پڑھتے تھے، منافق بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن ان کا ذکر کیسے کہا قرآن نے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینے والے تھے۔ ان کی کیفیت کیا تھی؟ کیسے دھوکہ دیتے تھے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، قاموا کسالا، سستی سے، کاہلی سے۔ لوگ جس طرح آج وقت چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، یا نہیں تو ہماری پہلی صف ایک ہوتی ہے جس میں امام کے ساتھ لوگ ملے ہوئے ہوتی ہیں،
دوسرے صف سے ہمارے مسبوقین نظر آتے ہیں، یا کھڑے ہوتے بھی ہیں تو ساری دنیا کی مشغولیات ذہن میں لے کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، سب سے اخیر میں آتے ہیں اور سب سے پہلے مسجد سے نکلتے ہیں۔ یہ منافق کی علامت بتائی گئی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، لوگوں منافق بھی نمازی تھے لیکن ان کی نماز کیسی؟ کسالہ، لیکن ان کی نمازوں میں سستی ہوتی تھی، ان کی نمازوں میں دکھاوا ہوتا تھا، ان کی نمازوں میں دنیا داری ہوتی تھی، ان کی نمازوں میں ریاکاری ہوتی تھی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ذکر بھی کرتے تھے، سبحان اللہ، ذکر بھی کرتے تھے، لیکن منافقین کا ذکر اللہ نے کہا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، جو بہت کم ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، بہت کم ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ذکر کی دو شرطیں ہیں، ایک یہ ان تکون الی الغایہ، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو جو نہ احصا نہ گن جائے، نہ گن پائے، حد الی الغایہ، بہت زیادہ ذکر کرے تو اس کو ذکر کہا جاتا ہے۔ اور جو بھی ذکر کر رہے ہیں اللہ اکبر اگر ہماری زبان سے نکل رہا ہے تو ہم اپنے دل میں جو بھی بڑائی ہے، اپنے دل میں جو بھی تکبر ہے، اسے موت دیں، اسے کوٹے کچلیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظمت جب بیان کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں اس کا معنی و مطلب ہونا چاہیے۔ لہٰذا انسان کی زندگی میں عمل، یاد رکھو اللہ رب العالمین کے پاس ہر انسان اکیلے جائے گا، ہر انسان۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، کان کھول کر سنو مسلمانوں، اللہ کے پاس، رب العالمین کے پاس ہر انسان اکیلے جائے گا، اور اکیلے جانے کا مطلب وہ جو اعمال کیا ہے اسی کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ آج کہتے فلاں پیر ہمیں لے جائیں گے، فلاں حافظ ہمیں لے جائے گا، صرف یاد رکھیں جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو، یاد رکھیں آپ کے خاندان میں کتنے بھی عالم نہ ہو، آپ کے خاندان میں کتنے بھی اولیاء اللہ نہ ہو، اگر آپ کا عمل تمہیں پیچھے چھوڑ دے، جنت سے پیچھے لے جائے، یاد رکھو کوئی نسب، کوئی خاندان، کوئی مال آپ کو آگے بڑھانے والا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی دیکھیں، صحابہ اکرام انصاری صحابہ، مال تھا ان کے پاس، مہاجرین جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہوئے تھے، ابھی ان کی زندگی شروع ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ، کیا انصار کو دیکھتے کہ وہ ہماری طرح نماز پڑھ رہے، ہماری طرح قرآن پڑھ رہے، ہماری طرح تہجد پڑھ رہے، لیکن انصار کے پاس مال ہونے کی وجہ سے مہاجرین سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مہاجرین عمل میں پھر کب پیچھے رہیں گے؟ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کرتے، ذهب اهل الدثور بالاجور، اے اللہ کے نبی مالدار لوگ ہم سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، انصار جن کے پاس مال ہے صدقہ و خیرات کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مال دے کر صدقہ و خیرات کر رہے، اللہ کے پاس اجر و ثواب پا رہے۔ اے مہاجرین، تم نے اللہ نے زبان دی ہے، تسبیح بیان کرو، یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے حتی یہ کہا تم اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی ایک انسان اپنی شہوت، اپنی خواہش اپنے عورت سے کرے، اس میں بھی صدقہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہی چیز کسی غیر محرم یا کسی غیر عورت کے ساتھ کرے تو کیا وہ گناہ نہیں ہے؟ ہاں گناہ ہے، تو اپنے بیوی کے ساتھ کرنا یہ بھی ثواب ہے۔ چنانچہ تسبیح کرنے لگے، سبحان اللہ کہنے لگے، اللہ اکبر کہنے لگے۔ صحابہ تھے، کبھی بھی وہ لوگ دین کے سلسلے میں اپنے آگے کو کسی کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم دین کے سلسلے میں اپنے نیچے والے جو سو رہے ہیں اسے دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں اور کوتاہی آتی ہے۔ دین کے سلسلے میں ہم سے اپنے آگے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔
فلاں انسان تہجد گزار ہے، کم از کم ہم فرض پڑھنے والے ہو جائیں، فلاں انسان فرض کے ساتھ سنتیں پڑھ رہا ہے، ہم فرض پڑھنے والے ہو جائیں۔ ہم کیا دیکھتے سبحان اللہ ہمارے نیچے والوں کو، بلکہ دنیا داری میں شریعت ہمیں بتاتی ہے لوگوں دنیا کی چیزوں میں یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں قدم دیے ہیں چلنے کے لیے، طاقت دیے ہوئے، تم جس کے پیر نہیں اسے دیکھو، ایسا نہیں کہ جو کار میں جا رہا ہے اسے دیکھو، ناشکری پیدا ہوگی۔ ہاں دین کے سلسلے میں یہ دیکھو کہ فلاں قرآن پڑھ رہا ہے، ہم بھی پڑھیں گے، ہم بھی پڑھیں گے۔ صحابہ اکرام انصاری صحابہ کو بھی معلوم ہو جاتا ہے، انصاری صحابہ کو بھی یہ سبحان اللہ تسبیح صدقہ معلوم ہو جاتا، وہ بھی کرنے لگتے۔ پھر مہاجرین اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے اللہ کے نبی صدقہ بھی دے رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ دیکھیے یاد رکھیں آخری بات، بہت باتیں تھیں، معذرت چاہتا ہوں سب سے پہلے ایتھنٹک کے نوجوانوں کو اور بعد میں مسجد کے ذمہ داروں کو، کسی وجہ سے جو ہے میں تاخیر ہو گیا، بہت ساری باتیں تھیں۔ ایک بات جو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ عبادت کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق۔ اے لوگوں کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، وَلَوْ أَن تَلْقَى خَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، ایک مثال دے کر فرمایا خواہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی مسکرا کر ملنا، ارے کیا ہے مسکرا کر ملنا، معمولی نہ سمجھو، ہر نیکی کو بڑا عمل کرنے لگو، کوئی بھی نیکی کو معمولی کر کے معمولی سمجھ کے نہ چھوڑو۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہاں اصول بتا دیا، تم ہو سکتے ہو بڑے مالدار، تمہاری وجہ سے 100 گھر پل رہے ہوں، ہاں تمہارے بڑے نیکیاں ایک جگہ ہے، لوگوں اپنے نیچے والوں کو مسکرا کر ملو۔ تم بڑے نمازی ہوں گے، مسجد کے ذمہ دار ہوں گے، تم حافظ قرآن ہوں گے، تم مدینے سے سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہوئے ہوں گے، تم بڑی باتیں کر رہے ہوں گے، لیکن تم کو اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی نیکی ہے، اسے نہ بھولو۔ ہاں علامہ ابن القیم پھر لکھتے ہیں شیطان کا ایک بڑا حربہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اپنے سامنے ہونے والے بڑے نیکیوں کو رکھتا ہے اور چھوٹی نیکیوں سے اسے محروم کر دیتا ہے۔ ارے تم تو بڑے عالم ہو، ہاں تم تو بڑے عالم ہو، رستے سے گزرنے والی چیز کو کیوں ہٹاؤ گے؟ بڑے ہو بھائی، مسجد کے فلاں ہو، قوم کے لیڈر ہو، تمہاری کمر کیوں جھکے گی؟ کہا نہیں، اگر راستے میں کوئی کانٹا پڑے، واللہ تاریخ گواہ ہے، حدیث میں ہے، مسلم کی حدیث ہے، ایک انسان نے راستے سے گزرتے ہوئے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اللہ نے اسے جنت نصیب فرمایا۔ یہ اللہ کے نبی نے اصول کے طور پر کہا لوگوں تم کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جاؤ، نیکی کو معمولی نہ سمجھو، مسکرا کر ملو، دل کو صاف رکھو، عبادتوں میں آگے بڑھو، عبادتوں میں آگے بڑھو۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہمیشہ اور یاد رکھے جب تک یہ سانسیں ہیں اس وقت تک ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھے اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث میں بھی فرمایا العبادت فی الحرج، آج جنگیں چل رہی ہیں سب کو معلوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے قتل و غارت گیری کے وقت عبادت کرنا، 2 منٹ، عبادت کرنا گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اللہ کے نبی کے پاس ہجرت کرنے کے برابر ہے۔
مسلمانوں آج ہر کوئی رو رہا ہے کہ فلاں صحیح فلاں غلط ہے، لیکن یہ کہنے والوں کی زندگی دیکھیں، ان کی زندگی میں فجر کی نماز نہیں، ان کی زندگی میں ظہر کی نماز نہیں، ان کی زندگی میں صدقہ و خیرات نہیں، لیکن یہ فون میں دیکھ کر بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم ادھر ادھر دیکھے بغیر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ یاد رکھیں انسان انفرادی طور پر اگر یہ سمجھے کہ میں اپنی اصلاح کروں گا، میری اصلاح سے معاشرے کی اصلاح ہے، تو لہٰذا یاد رکھیں انفرادی اصلاح کی وجہ سے ایک معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مرتے دم تک توحید پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہماری زبانوں پر توحید کے کلمے کو جاری و ساری رکھے۔ اللہ رب العالمین جب موت دے تو ہمارے زبانوں پر کلمہ توحید ہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔